السلام علیکم. میں کل وہ فیس بک پہ ہی ایک پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا جس میں حکومت کے چند درباری لوٹوں نے شوکت خانم جیسے مقدس ادارے کے اوپر الزامات کی بچاڑ کر دی تھی، اور یہ جھوٹ بول بول کے یہ کہہ رہے تھے کہ عوام نے شوکت خانم کے لیے جو پیسے دیے تھے عمران خان کو وہ انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیے. مطلب ایک طرف مجھے ان کی بیوقوفی اور جھوٹے ہونے پہ افسوس آ رہا تھا، اور دوسری طرف غصہ بھی آ رہا تھا کہ یہ درباری جب مرضی ہو، جب ان کا دل چاہے، حکومت کے کسی بھی اچھے سے اچھے ادارے، کسی اچھے سے معزز شخص کے اوپر یہ منہ کھول کے ہر وقت بکواس کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم جیسے لکھے پڑھے لوگ ان کی باتیں سنیں صرف. اب مجھے یہ بتائیں کہ کس سے یہ بات پوشیدہ ہے کہ ان درباری لوٹوں نے پہلے ہمارے فوج کے اعلیٰ ادارے کے اوپر کون سے اعتراضات یا بکواس نہیں کی؟ ہمارے جرنیلوں کے خلاف انہوں نے باتیں کی ہیں، آرمی کے خلاف باتیں کی ہیں، حالانکہ اس ملک کو بچانے میں آرمی کا، پولیس کا اور عوام کا رول ہے. یہ لوگ تو صرف پیسے اور کرپشن میں آگے ہیں. ابھی نیشنل لیول پہ تو چھوڑیں، انٹرنیشنل لیول پہ ان کی بدنامی ہو رہی ہے. ان میں تھوڑی سی بھی شرم نہیں ہے کہ اپنی غلطی کو سدھارنے کی بجائے، شرمندہ ہونے کی بجائے وہ الٹا چور، وہ کہتے ہیں نا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹیں، وہ الٹا چوری بھی کریں، سینہ زوری بھی کریں. یعنی شرم و حیا تو ان میں ہے ہی نہیں. اور ہر بندہ چپ کر کے رہنے والا تو نہیں ہوتا. اس ملک کو لاشیں دینے والے کون ہیں؟ انڈیا ہے، باہر کے دہشت گرد ہیں، اور ان لوگوں کے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں. مودی حامد ہمارے فوجیوں کو، ہمارے سویلین کو مارتا ہے، اور وہ کھلے عام بنگلہ دیش میں یا کہیں اور پہ بھی ہمارے خلاف بیانات دیتے رہتے ہیں، اور یہ ان کو ایسا ریسیپشن دیتا ہے جیسے ان کے فیملی کا ممبر ہو، ان کے ساتھ ان کے تجارتی تعلقات ہیں. تو ہر بندہ تو اس طرح نہیں ہوتا نا کہ اپنے ملک کے ساتھ ان کی طرح غداری کرے. ہر بندے میں ان کی طرح بغیرتی نہیں ہوتی. اور ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنرل وحید جیسا، عمران خان جیسا، عبدالستار عیدی جیسے لوگ دیے ہوئے اس ملک میں جو مختلف شعبوں میں اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں. دہشت گرد، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی، اتنی تحقیق تو انہوں نے دہشت گردی کے خلاف کبھی نہیں کی ہوگی، ملک سے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے کبھی نہیں کی ہوگی، غریبوں کو درپیش مسائل پہ کبھی نہیں کی ہوگی، جتنی انہوں نے ایک شوکت خانم کے اوپر کیچڑ اچارنے کے لیے تیاری کی تھی. مطلب ان کو آئینے میں اپنی شکل دیکھ کے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. میں ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے گواہ ہوں کہ میں نے سینکڑوں مریض شوکت خانم بھیجے ہیں KP کے، پنجاب کے، کہ جہاں پہ غریب کینسر سے مبتلا افراد وہ وہاں پہ مفت علاج کرواتے ہیں، اور انہوں نے اس کو بھی نہیں بخشا. اور پہلے بھی انہوں نے ہمارے فوج کے اوپر بھی اعتراضات اٹھائے ہوئے ہیں، ہمارے جرنیلوں کے خلاف بھی باتیں کی ہوئی ہیں، جنرل مشرف کو بھی انہوں نے بیچارے کو بدنام کیا ہوا ہے. ابھی یہ تو نہیں کہ یہ جب منہ اٹھا کے آئے، جب ان کا مرضی ہو کسی بندے کے اوپر بھی یہ اعتراضات کرے، اس کی عزت اور پگڑی اچھالے، اور ہم لوگ چپ کر کے بیٹھے رہیں. میری ریکویسٹ ہے اپنے اعلیٰ اداروں سے بھی کہ ان کے خلاف ایکشن لیں. اور یہ کوئی ان کا ملک نہیں ہے، ان کا ذاتی ملک نہیں ہے. ان کے طرف ہسٹری دیکھیں، پہلے کیا تھے اور اب کیا ہیں. یعنی ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے دن رات محنت کریں، اس ملک کے لیے ہم اپنی جانیں دیں، اور ہم حلال رزق کمائیں، اور یہ آ کے ہمارے علاقوں کے اوپر سیاست کریں. ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور ان کو ان کے اوریجنل مقام تک پہنچایا جائے. ابھی عمران خان جیسے بندے نے جو ہمیں ابھی KP کے میں بھی ایک اللہ کا شکر ہے شوکت خانم بن گیا، ہمیں تو اس بندے کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جو کام حکومت کو کرنا چاہیے تھا وہ کر رہے. لیکن یہ اتنے بے شرم اور اتنے جھوٹے ہیں کہ وہ اپنی بغض اور انا میں اس کو بھی نشان الزام تراشی اس کے اوپر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں ان کے لیے ایک تو دعائی کر سکتا ہوں، لیکن ابھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سارے لوگ صرف چپ کر کے سننے والے نہیں. ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنے پاکستان کو بچانا ہے، اور اپنے عوام کے لیے اپنا کام کرنا ہے.